والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین و جوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ایک روایت ہمارے سامنے آئی تھی، دعا کی اہمیت کو بتاتے ہوئے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ دعا ہمارے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ ہم دعا کے ذریعے اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، کہ جس کے سلسلے میں کچھ ضمنی باتیں آئی تھیں، تقدیر کا مطلب ہمارے سامنے آیا تھا، اور کس تقدیر کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، وہ سب چیزیں گزشتہ آئی تھیں۔ دعا کے سلسلے میں چند چیزیں اور جو بچی ہوئی ایک دو باتیں، وہ یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو عموماً یہ حال ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ کیا وجہ بنتی ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو اس کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ جب آدمی خوش و خرم ہو، اس وقت تو وہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتا، پریشان حال ہوتا ہے تو اللہ سے مانگنے لگتا ہے، تو اس وقت اس کی پریشانی حل نہیں ہوتی۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ جب آدمی خوش و خرم ہو، جب اللہ رب العزت نے اس کو خوشی کی دولت سے مالا مال کیا ہو، تو ایسے وقت میں وہ اللہ کے پاس شکرانے کے طور پر جب جاتا ہے، جب شکرانے کے طور پر اللہ سے شکر گزاری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جب وہ مسائل میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مسائل کو جلد سے جلد حل فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ جب اللہ رب العزت اس کو خوشی کی دولت دے تو ایسے موقع پر وہ شخص ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرے، تاکہ مصیبت کے وقت میں بھی اللہ رب العزت اس کے مسائل کو حل کرے۔ اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے سلسلے میں دعا کے آداب نہ ہونے کی وجہ سے ہماری دعائیں قبولیت کو نہیں پہنچتی۔ ہم عموماً دعا کرتے ہیں تو جھومتے ہوئے دعا کرتے ہیں، ہاتھ بند رکھ کے دعا کرتے ہیں، یہ سب طریقے غلط قرار دیے گئے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ جب دعا کریں تو سب سے پہلے جب دعا کریں تو اللہم صلی علی سے شروع نہ کریں۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عجلت کی اس کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ جب بھی دعا کرے الحمدللہ سے شروع کرے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے۔ اس طرح دعا شروع کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہمارے ہاتھ نہ ایک دم نیچے ہو نہ ایک دم اوپر، بلکہ ہمارے ہاتھ سینے کے برابر میں ہو، اور اسی طرح جب دعا کریں تو ہماری نظریں ایسا ہوتا ہے کہ آس پاس یا ادھر ادھر دیکھنے میں مشغول ہوتی ہے۔ دعا کے احترام میں یہ لکھا گیا کہ جب آپ دعا کریں تو اپنی نظروں کو اپنے ہتھیلیوں میں رکھیں اور اس طرح مانگیں کہ جیسا اب دیا جا رہا ہے اور ہم مانگ رہے ہیں، اس طرح اس خیال کے ساتھ اور اس تڑپ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبولیت سے نوازتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ لوگ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہے، جس میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیمار کی دعا، بیمار جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح مظلوم کی دعا، مظلوم کی بد دعا کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا آسمانوں کو پھاڑ کر اللہ کی طرف پہنچتی ہے۔ تھوڑی دیر تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن وہ ضرور وہ بد دعا پہنچتی ہے اور ظالم تباہ ہو کر رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اور اسی طرح جو دعاؤں کی قبولیت کا ہے کہ حاجی جو حج کر کے آتا ہے، اس شخص کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور ہمارے لحاظ سے ایسے شخص کی دعا قبول ہوتی ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی کے پیٹھ پیچھے دعائیں کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی قبولیت سے نوازتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ خوب دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہو، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا ہو، ایسے شخص کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی شخص کی بھی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح گزشتہ بھی غالباً آیا تھا کہ ایسے شخص کی دعا جو حلال رزق ہمیشہ کھاتا ہو اور جب وہ اللہ کے سامنے مانگتا ہو تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو فوراً قبولیت سے نوازتے ہیں۔ یہ دعا کے سلسلے میں چند باتیں تھیں جس کا تذکرہ آیا۔ اب دوسری بات جو حدیث گزشتہ آئی تھی اس کی پہلی چیز یہ تھی کہ دعا وہ ہے کہ جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دوسری چیز جو حدیث میں جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ عمر میں اضافے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اس کی عمر 70-80 تھی ہوگی لیکن اللہ رب العزت نے اس کے حسن سلوک کی برکت سے اللہ نے اس کی عمر بڑھا دی، 90 کر دی، 100 کر دی۔ ایک مطلب یہ ہے جب اس کی عمر میں اضافہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو رہا ہے تو گویا اس کو عبادات کا اور موقع مل رہا ہے، اسی لیے اس کو چاہیے کہ اب ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے تاکہ اس کی عمر میں برکت ہو، تاکہ وہ اللہ کی عبادتیں اور کر سکے۔ دوسرا مطلب یہ عمر میں اضافے کا کہ اس کی عمر تو ٹھیک ہے محدود ہے، 80 اس کی عمر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت جتنی بھی اس کی عمر ہے اس کو ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں، اپنی بندگی کے لیے اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو عبادات کا موقع دے دیتے ہیں۔ وہ جتنی بھی کم عمر ہے یا جتنی بھی اس کی عمر ہے اتنی عمر میں وہ اللہ کی فرما برداری میں گزار دیتا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا نعمت چاہیے؟ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، پلٹ کر وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ حسن سلوک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے، جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے، تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو یہ حقیقی حسن سلوک ہے، یہ حقیقی صلہ رحمی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جو شخص تعلق توڑے اس سے اپنا تعلق بنانے کی کوشش کرے۔ اور اسی طرح تیسری چیز جو حدیث میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ گناہوں سے بچے، کیونکہ گناہ آدمی کے رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی فسق و فجور میں بھی ملوث ہے، آدمی گناہ بھی کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی بھی کر رہا ہے، اس کی مال و دولت بڑھ رہی بھی ہے۔ آج اس کی ایک دکان تھی، 2 دکان ہو گئی، اس کا ایک گھر تھا، 2 گھر ہو گئے۔ وہ ظاہری اعتبار سے تو ترقی کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ گناہ بھی کر رہا ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ گناہ رزق کو گھٹا دیتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقی رزق صرف وہ نہیں ہے جو کھانے پینے مال و دولت ہو، بلکہ سب سے اہم سب سے رزق جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا سکون۔ اللہ رب العزت اس کو حلال کی برکت سے اس کو سکون سے نواز دیتے ہیں۔ رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں آتا، رزق آپ کے رہن سہن میں سکون ہے، آپ کے بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہے۔ بہرحال تو آپ کو اگر سکون مل رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے حرام کھانے والا کبھی بھی سکون میں نہیں رہتا ہے، یا اس کے کسی سے تعلقات کے سلسلے میں وہ جانی خوف میں رہتا ہے، یا پھر اس کو نیند سے وہ محروم ہے، یا پھر وہ اپنے ذاتی ایسے مسائل میں الجھا ہوا ہے کہ وہ سکون کی دولت سے محروم ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم سکون چاہتے ہو، جو حقیقی رزق ہے سکون، اگر وہ تم چاہتے ہو تو تم کو چاہیے کہ تم حرام سے بچے۔ اور رزق کا دوسرا مطلب بھی یہ ہے
کہ آدمی دنیاوی اعتبار سے تو زندگی گزار لیتا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے جو اس کو ثواب ملتا ہے، جو اس کو جنت کی نعمتیں ملتی ہیں، اس کو بھی محدثین نے رزق سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ حلال رزق کی جستجو میں، ہمیشہ حلال رزق کمانے اور کھانے دونوں میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو سکون کی دولت سے، اخروی کامیابیوں سے اللہ رب العزت آپ کو نوازیں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو ان تین باتوں پر جو جناب نبی کریم علیہ السلام نے بتائی ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بات یہ ہے، جنگ آزادی کے وقت علماء نے اداروں کو قائم کیا۔ اس وقت انگریز یہ کہہ رہے تھے کہ جن کے والد شہید ہو چکے تھے، یتیم بچوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے والدہ سے، ان کے گھر والوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے بچوں کو ہمیں دو، ہم ان کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، ہم ان کو اپنے پاس ملازمت بھی دیں گے تاکہ یہ بچے تمہیں بھی پالے، اپنا پیٹ بھی پالے۔ تو اس وقت انگریز کے پاس پیسہ تھا، مال و دولت تھی، سب کچھ تھا، تو انگریز کر سکتا تھا، اس نے کیا۔ لیکن اس وقت میں یہ ہمارے علماء جو بوریا نشین تھے، ایک وقت کا کھانا تھا تو دوسرے وقت کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، یہ ہمارے علماء اس وقت دینی اداروں کو قائم کیے۔ اسی اداروں میں سے قائم جو حضرت شروع میں جنگ آزادی کے وقت جو ادارے قائم ہوئے ہیں، انہی اداروں میں سے ایک ادارہ جامع قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد ایک ادارہ ہے جس کے اندر 2500 طلباء پڑھتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں اساتذہ کو تو تنخواہ دینی تھی، جو ملازمین تھے ان کے تو ادا کرنی تھی، تو ادارے نے ادا کیا، لیکن جب مدرسے کا مالی بجٹ کم ہوا تو ادارے نے کچھ قرض لے کر اس کو پورا کیا۔ آج اسی ادارے کے ایک سفیر ہماری مسجد میں آئے ہیں، آپ سب ان کا تعاون کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ آدمی کو یہ چاہیے کہ جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے، اگر اس چیز کو وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ اس کا خرچ کرنا، وہ اس کا قربان کرنا، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ جو چیز آج کل یہ صورتحال ہے کہ آدمی ہر شخص پیسہ پسند کرتا ہے اور ضرورت بھی پیسہ بن چکی ہے، اسی لیے آپ اس ادارے کو خوب تعاون کیجیے۔ ابھی نماز کے بعد وہ باقاعدہ اعلان کریں گے، لیکن یہ مدرسے کا مختصر تعارف ہے کہ مدرسہ اس وقت سے آج تک جنگ آزادی کی جب تاریخ لکھی جائے گی، اگر اس ادارے کے طلباء کا نام نہ لکھا جائے تو جنگ آزادی کی تاریخ ناقص رہتی ہے۔ اسی لیے اس ادارے کا آپ حضرات بھرپور تعاون فرمائیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔